بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایڈوائس آن لائن میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر فلک قادر. آپ کو پروگرام میں وارملی ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, کیونکہ رزلٹ آیا ہے, پیرنٹس بڑے خوش ہیں, کچھ پیرنٹس جو ہے وہ بڑے جو ہے ناراض بھی ہیں, ایجوکیشنل جو ادارے ان سے بھی ناراض ہیں, اور تھوڑا جو رزلٹ آیا ہے یہ ہم سب کے لیے کوشچن مارک بھی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو پڑھنے میں بہت اچھے تھے ان کی پرسنٹیجز تھوڑی کم آئی ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کبھی پڑھتے نہیں ہیں اور وہ A+ سے پاس ہو گئے. تو دس از ویری ڈیلیما اینڈ دیر ایک کوشچن مارک ہے کیسے اس طرح رزلٹ بنا ہے, کیا اس کے پیچھے صداقت ہے, کیا وجہ ہے یہ رزلٹ اس طرح آیا ہے. پھر کووڈ کے بعد بہت سارے ایشوز بھی آئے. کووڈ میں ایجوکیشن آن لائن رہی, پھر ڈیلیماز رہے, کبھی جو ہے وہ ہمارا پیپرز جو ہے ہمارے پوسٹ پون رہے, کبھی ایک دم ہوئے, تو بڑے مسائل رہے ہیں. تو اس سال جو ہے واقعی رزلٹ گڑبڑ ہونا ہی تھا اس کی, تو یہ تو پہلے ہی جو ہے ڈیسائیڈڈ تھا. سو آج میں نے دو ماہر لوگوں کو جن کا تعلق ایجوکیشنل اداروں سے ہے, تو میں نے ان کو انوائٹ کیا اور وجہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ تھی کہ یہ رزلٹ اس طرح کا آیا ہے. کیا نااہلی ہے, ہماری نااہلی ہے, ہمارے اداروں کی نااہلی ہے, کیا وجہ تھی, کیونکہ میرٹ تو پھر پیچھے ہی رہ گیا. سو آج پروگرام میں نے جو مدعو کیا ہے وہ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں, انفارمیشن جنرل سیکرٹری ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج, اور میرے ساتھ دوسرے گیسٹ جو موجود ہیں وائس چیئرمین ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج مسٹر سلیم صاحب اور سید اجاز صاحب. السلام علیکم. وارملی ویلکم both of you in the program. How are you? Fine. اوکے, سو سر آپ سے تو پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے ریگارڈنگ دا رزلٹ کہ رزلٹ جو رہا وہ کافی کوشچن مارک رہا ہے, اور آپ جیسے کہ گریسفل گرامر اسکول کے CEO بھی ہیں, اور پھر آپ اس کے علاوہ آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج کے جو ہے وہ وائس چیئرمین بھی ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ ذرا پروگرام کی شروعات ہم اسی ٹاپک سے کرتے ہیں. ویسے تو ہمارے پاس اور بھی ٹاپک ہیں, کووڈ کے اندر, کووڈ کے بعد, ویکسینیشن, سب کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. دیکھیں, جیسے کہ آپ نے بھی اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ یہ تو ایکسپیکٹ تھا کہ رزلٹ ایسا آنا ہے, کیونکہ کسی بچے نے فیل نہیں ہونا ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے پتہ تھیں, آج سے 3 یا 4 ماہ پہلے, کہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل 1,56,000 بچہ جو ہے وہ میٹرک بورڈ کے اندر کہ انہوں نے فارم اپنے سبمٹ کروائے, جس میں سے 1,48,000 بچہ جو ہے وہ اپیئرڈ ہوا ہے آپ کے SSC پارٹ 2 کے ایگزامز میں. اب 1,48,000 بچہ جب پاس ہوگا تو اس پاس اسٹوڈنٹس کا کیا کرنا ہے, اس کے اوپر ایک پالیسی ہونی چاہیے تھی جو کہ مرتب نہیں کی گئی. سلیم صاحب, جس طرح آپ نے بتایا مرتب نہیں ہوئی, تو مرتب کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو دیکھیں اداروں کا ایک بہت بڑا, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک نیشن کو آپ بنا رہے ہیں, قوم کی ترقی آپ کے یوتھ کے اوپر ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کے لیے پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں کریں گے اور صرف ایک جو پینڈیمک آیا ہے اس کو آپ نے کلیئر کرنے کے لیے اپنے سر سے آپ نے بوجھ اتارنے کی کوشش کی ہے. اب وہ 1,48,000 بچے میں سے آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً 42,000 بچہ وہ ہے جو کہ A1 گریڈ میں پاس ہوا ہے, اور A1 گریڈ کا بھی ریشو وہ ہے کہ وہ پرسنٹیجز آئی ہیں جو کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے. جیسے میں اگر اپنا ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور میرے ادارے کے اندر لازمی سی بات ہے کہ انٹرنل ایگزامز بھی ہوتے ہیں, ششمائی امتحان بھی ہوتا ہے, سالانہ امتحان بھی ہوتا ہے, تو ہر والد کو, ہر ٹیچر کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کتنا قابل ہے, کہ یہ بچہ 50% والا ہے, یہ بچہ 60% والا ہے, یہ بچہ ہے چاہے وہ پورے سال بھی لگا رہے تو یہ اپنے آپ کو ایگزامز میں کلیئر نہیں کر سکتا. اب وہ بچہ جو کہ محنت کر کے آنیسٹی کے ساتھ اپنا ایگزام دے کے آتا ہے, وہ اس کی پرسنٹیج آتی ہے 70, 80, 85. اور وہ بچہ جو کہ پچھلے 5 سالوں سے مسلسل اپنے ادارے کے اندر فیل ہوتا ہوا آ رہا ہے, جس کو لکھنا نہیں آتا, جس کو پڑھنا نہیں آتا, جو ایک ٹی وی کی سلائیڈ کو نہیں پڑھ سکتا, اس بچے کی پرسنٹیج آپ امیجن کریں گے کہ 98%, 99% ہے. تو جب اس قسم کی یوتھ کو اٹھا کے, یہ تو چلیں ٹھیک ہے انہوں نے ایگزامز کو پاس کر لیا, اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو 42,000 بچہ A1 گریڈ میں پاس ہوا ہے, اس کے بعد پھر آپ کا تقریباً 24,000 بچہ ہے جو کہ A گریڈ میں ہے, اور 24,000 بچہ ہے جو کہ آپ کے B گریڈ کے اندر ہے. کالج آپ کے پورے سندھ کے اندر تقریباً 340 کے قریب سرکاری کالجز ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 60 کالجز جو ہیں وہ آپ کے تقریباً 60 سے 70 کالجز سرکاری جو بچیوں اور بچیوں کے ہیں وہ آپ کے کراچی کے اندر ہیں. اس میں سے کتنے ورکنگ کے اندر ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اگر اپنے ڈسٹرکٹ کوئی اگر میں کروں بلدیہ ٹاؤن کی میں بات کروں
تو وہاں پر 2 بوائز کے کالج ہیں جو کہ ایک ورکنگ کے اندر ہیں اور ایک ورکنگ میں نہیں ہے، جو کہ پچھلے 5 سال سے تعمیر ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے اس کا عملہ بھی اپوائنٹ ہو چکا ہو، لیکن اس کے اندر نہ تو کوئی بچہ جاتا ہے نہ کوئی ٹیچر جاتا ہے. وہ ایک کھنڈر عمارت کی جو ہے وہ بالکل سامنے جو ہے وہ شو کر رہا ہے. جیسے سر ہم سنتے آئے تھے کہ ہم ادارے بنا لیتے ہیں، جیسے سندھ کے اندر ہم انٹیریئر سندھ کی اگر ہم بات کریں تو ہم ادارے بنا لیتے ہیں، ہم عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، پر اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر ورکنگ نہیں کرتے. تو وہ تو چلے ہم انٹیریئر سندھ کی بات کریں، آپ تو جیتا جاگتا کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. جو ایک ڈیولپ سٹی ہے، ملک کا ایک ریڑھ کی ہڈی، معیشت کی ہڈی، اور وہاں پر بھی اگر یہ نااہلی دیکھی جائے گی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارا کیا جو ہے وہ حال ہوگا. سر آپ سے ذرا میں یہ سوال پوچھوں گی کہ جیسے سلیم صاحب نے بڑا بریفلی بتایا کہ یہ تھوڑی بہت نااہلی بھی تھی اور کچھ ایشوز بھی آئے تھے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کو کتنا جو ہے وہ کرٹیسائز فیس کرنا پڑا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیرنٹس آتے ہیں، آپ لوگ کی طرف ہی آتے ہوں گے، تو کچھ کس طرح کی باتیں سننے کو ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بالکل جو خیال ہے ان سے بالکل مختلف ہے سلیم صاحب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رزلٹ بالکل ٹھیک آیا ہے. اچھا. میں اس کو ثابت کرتا ہوں. دیکھیں عام طور پہ جو رزلٹ آتے ہیں، ابھی سال 1,48,950 بچوں نے امتحان دیے ایس ایس سی کے، اور عام طور پہ جب ہمارے پاس رزلٹ آتے تھے نارمل حالات میں پینڈیمک سے پہلے، تو اس میں A1 گریڈ اور A گریڈ جو بچوں کے آتے تھے وہ 92 93 ہائیسٹ پرسنٹیج ہوتی تھی ہمارے پاس. اس سے بچہ پوزیشن لے آتا تھا 93 94 پہ، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ٹھاک تعداد میں ہمارے پاس A1 گریڈ ہوتے تھے. ہوا یہ ہے اس دفعہ، پہلی بات تو یہ کہ 2 پیپرز کا ایگزام ہوا. اچھا، وہ جو پیپرز بنتے تھے پہلے میتھمیٹکس اینڈ فزکس، میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے جو رزلٹ بنتا تھا میٹرک کا وہ 10 پیپرز پہ بنتا تھا، تو ہمارے پاس 93 94% پہ پوزیشن آتی تھی. اچھا، اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے سلیبس کو کٹ ڈاؤن کر دیا، ریڈیوس کر دیا. یعنی کہ اگر ہمیں پوری کتاب کا پیپر دینا ہوتا تھا پینڈیمک سے پہلے، تو اس دفعہ ہم نے 60% کتاب کا پیپر اٹیمپٹ کیا. ٹھیک ہے. اب میں اپنے اسکول کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں آن لائن ایجوکیشن بھی چلتی رہی، اور جب کلاسز فزیکل ہوئی تب بھی چلتی رہی. تقریباً میٹرک کا سلیبس ہم نے 4 دفعہ بچوں کو ختم کروا دیا. اچھا. بچے کو تو وہ سارا کا سارا حفظ ہو گیا. اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو پوزیشنز آتی ہیں اس کے اندر عام طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہے فزکس اور میتھ کے اندر ہی محنت کرتا ہے پورے سال، اور جو اس کے جو نمبرز ہوتے ہیں میتھ اور فزکس میں A1 گریڈ اور A گریڈ کے وہ 99 98% تک ہوتے ہیں. بلکہ میتھ میں فل مارکس لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میتھمیٹکس کے اندر تقریباً 100 اسٹوڈنٹس سے بھی کہیں زیادہ 100 آؤٹ آف 100 لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس دفعہ کا جو کرائیٹیریا تھا رزلٹ بننے کا، مطلب یہ میرے خیال سے فزکس اور میتھس والے بچوں کا جو ہے وہ جیت گئے، اور جو بیچارے نہیں دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہی میتھ اور فزکس والے بچے اردو انگلش میں نمبرز کچھ کم لے کے آتے تھے، تو ان کی پرسنٹیجز جو تھیں وہ 91 92 93 پہ چلی جاتی تھی، 89 پہ چلی جاتی تھیں. اس کا ریزن یہ تھا. اس دفعہ کیا ہوا کہ وہ پیپر ہی نہیں ہوئے. جب وہ پیپر ہی نہیں ہوئے تو فزکس اور میتھ میں جس بچے نے محنت کی ہوئی تھی وہ 99 بھی لایا، 100 بھی لایا، 98 بھی لایا، جس کی وجہ سے 99%. اب دیکھیں، اب ان 2 پیپرز کے اندر اگر میری پرسنٹیج 100 آ رہی ہے، میں نے 100 دیکھیں ایک نمبر کٹ گیا، صرف ایک بچہ ہے جس کی 99% آئی ہے اس دفعہ بورڈ میں. وہ بچہ ہوگا، میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جس کی 100 مارکس میتھ میں ضرور ہوں گے، اور فزکس میں اس کے 1-2 نمبر کم ہوں گے، تو اس کی وجہ سے اس کا 19 آیا. 99. اچھا، 29 بچے ہیں جن کی 98% آئی ہے اس سال. کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو پہلے رزلٹ آتے تھے اس کے اندر کیا بچے 98 اور 99 نمبر نہیں لیتے ہوں گے میتھ اور فزکس میں؟ تو یہ وہی بچے ہیں جن کی 98 97 اور 99 نمبر آئے. آپ بات سمجھ رہی ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی، آئی گاٹ یو. اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ایز اے CEO ہیں ایک اسکول کی، گرامر اسکول کے، آپ نے کہا کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو ریکرنٹلی فیل ہو رہے تھے. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 42,000 اسٹوڈنٹس پاس ہوا ہے، ان سے آپ ایگزام لے لیں، انٹری ٹیسٹ لے لیں کالجز کا. دیکھیں میں نے کہا ہے کہ اگر 1,48,976 بچے نے پاس ہونا ہے، اس نے جانا کہاں پر ہے؟ دیکھیں آپ جابز کریٹ کرتی ہیں، یا اب ہر بچے کی، اس کے پیرنٹس کی کوشش ہوگی کہ اس کا بچہ اچھا کالج کے اندر جائے. کتنی سیٹیں آپ کے پاس کالج میں، آپ کے پاس ٹوٹل انسٹیٹیوٹس کتنے ہیں، ان کا کیا لائے عمل ہوگا.
اب اسی میرٹ کو آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بچے بھی ہیں جو میتھمیٹکس اور فزکس میں بہت اچھے ہیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں کی ہے، وہ بچے 80s میں 74s میں 76 کے اوپر یا 86 یا 89 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور پہلے جو ریشو ہوتا تھا A+ کا وہ کوئی اتنا 42,000 کے اوپر نہیں جاتا تھا، وہ 10,000 15,000 20,000 کے اوپر جاتا تھا. میں شیورٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ 42,000 اسٹوڈنٹس جب فرسٹ ایئر کے اندر ایگزامز کے اندر اپیئرڈ ہوگا، اس میں سے اگر آپ کا 5% یعنی کہ 5,000 بچہ بھی فرسٹ ایئر کو کلیئر کر کے چلا جائے تو پھر میں آپ کو ریٹن کے اندر پھر جو پنشمنٹ ہوگی جو کچھ بھی، کیونکہ پیرنٹس کو ان چیزوں کو ریلائز کرنا پڑے گا. سر اور مزید بھی میں یہ اس کے اوپر بات کروں گی، جیسے ہم ٹیکنیکل سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل سبجیکٹ کی وجہ سے جو رزلٹ آیا اس وجہ سے یہ پرسنٹیجز انکریز ہوئی ہیں، پر اور بھی اس میں سوالات ہیں. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے رہیے ایڈوائس آن لائن وذ فلک قادر. آفٹر دا بریک آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو ایک کرنٹ ایشو بھی ہے. بہت سارے لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پیرنٹس کا تو ایک ڈریم ہوتا ہے کہ بچہ بہت اچھے رزلٹ سے پاس ہو، A1 گریڈ سے پاس ہو، کیونکہ وہ پورا سال بچوں میں محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیس کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں سے کوئی کام نہیں لے رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ فوکس رہے ایجوکیشن پر، اور اگر رزلٹ 90s میں آ جائے تو کیا ہی بات ہو جائے. سو یہ کانفلکٹ ہو رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. ہمارے ساتھ دو ایجوکیشنسٹ موجود ہیں جن کا تعلق جو پرائیویٹ آرگنائزیشن سے. جی سلیم صاحب، ہم بریک میں جانے سے پہلے آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے ریگارڈنگ وہ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو ایڈجسٹ کہاں کرنا ہے جو ریمیننگ آپ کی ڈی گریڈ والے جو اسٹوڈنٹس ہیں. ایڈمیشن پالیسیز کو پراپر طریقے سے، اب جیسے کل ایجوکیشن منسٹر، چلیں شکر ہے کہ سندھ کو پہلی دفعہ کوئی پڑھا لکھا ایجوکیشن منسٹر ملا جو کہ اور ریئل جی بالکل حقیقت بات ہے کہ جو ابھی ایجوکیشن منسٹر ہے وہ واقعی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہا ہے. وہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ زیر تعلیم نہیں ہے، وہ واقعی کام کر رہا ہے، وہ انڈر ڈیولپ نہیں ہے، وہ ڈیولپ ہے. وہ بالکل وہ جانتا ہے کہ ایجوکیشن کیا ہے، کیسے پالیسی کو مرتب کرنا ہے کیا ہے. لیکن آپ جو 72 ایئرز یا 70 ایئرز کا جو سسٹم ہے اس کو ایک دم آ کے 1-2 دنوں کے اندر یا 1 مہینے کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے. اب کل انہوں نے پالیسی دی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ تقریباً 1500 لوگوں کو جو ہے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں کالجز کے اندر ایز اے لیکچرر، بٹ ٹیمپریری پیریڈ کے اوپر 7 منتھس کے لیے. صحیح ٹھیک ہے کہ ہم 7 ماہ کے لیے جو ہے، لیکن یہ 1500 اور ان کی سیلری بھی انہوں نے ایک فکس کی ہے. اب یہ کیا میرٹ بنتا ہے، کیا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ چیزیں پہلے سے آنے والے، کیونکہ کووڈ نے جو اتنا بڑا ایفیکٹ کیا تھا تو یہ پالیسیز پہلے سے بن جانی چاہیے تھی. ابھی ان کے انٹرویوز ہوں گے، ادھر آپ نے ایڈمیشن پالیسی اوپن کر دی ہے، ادھر بچوں نے ایڈمیشن، اب صرف جو 6 ماہ ہیں وہ 6 کے 6 ماہ آپ کے جو ہے وہ انٹرویوز کے اوپر اور سلیکشن کے اوپر اور آپ کے اپوائنٹمنٹس کے اوپر جو وہ گزر جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ طوفان آنے والا ہے تو اس طوفان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری نہ کریں تو پھر اس کا کیا فائدہ. اب طوفان آ چکا ہے، بات چیت شروع ہو چکی ہے، پیرنٹس جو ہے وہ مٹھائیوں کے ڈبے لے کر آ رہے ہیں اور ان بچوں کے لے کر آ رہے ہیں کہ جن کو جو ہے نا، ایک تو انڈیا پاکستان نے میچ جیتا اس پہ ہم بڑا خوش ہوئے، اور اب جو یہ رزلٹ آیا ہے نا اس پہ بھی ہم بڑا خوش ہوئے. ہم تو خوش ہیں جی. دیکھیں ایک پرائیویٹ سیکٹر، ہمیں تو کہتے ہیں کہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر والے جو ہے نا یہ تو بزنس کرتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ رزلٹ بہت اچھا ہے کہ اگر جن بچوں کو سرکاری کالجز میں ایڈمیشن نہیں ملے گا تو جو رہ جائیں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آئیں گے. ہم کہہ رہے ہیں نسل تباہ. دیکھیں صرف پیسہ کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے، جو نسل تباہ ہو رہی ہے، جو اس کے اندر سے اخلاقیات کم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، جو بچہ اپنے پیرنٹس کو بے وقوف بنا رہا ہے، جو بچہ اپنے ٹیوٹر کو بے وقوف بنا رہا ہے، جو بچہ آپ دیکھیں نا کہ ہر اسکول نے اپنا 100% رزلٹ لگایا ہوا ہے، 100% ہر انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے، ہر کوچنگ سینٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے، انسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہمارا کریڈٹ ہے، اور پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے کووڈ کے اندر اپنے بچے کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں تیاریاں کروائیں. اب مجھے بتائیں کہ اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جناب شفقت محمود صاحب کو اور بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کو کہ انہوں نے کہا کہ چلیں جی سب کے سب جو وہ پاس ہو جائیں. بالکل. تو پاس ہونا، خوشیاں منانا، یہ کوئی بات یہ ہے کہ اس ایسی نسل کا ہم آگے جا کر کیا کریں گے جو 3-4 سال تک جو ہے جس کو لکھنا نہ آتا ہوگا، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا، جو صرف اپنے کاغذ کی ڈگری کیا وہ ماتھے کے اوپر گریڈ لے کے چلے گا کہ یہ میرا A1 گریڈ ہے، میں نے میٹرک بورڈ کے اندر. اچھا پھر اس سے سب سے اہم ترین بات دیکھیں، آپ کی ڈاؤ یونیورسٹی ہے NAD انجینئرنگ جو اس سال ایڈمیشن لے رہی ہے، انہوں نے پتہ کیا اناؤنسمنٹ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آئے گا اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم رزلٹ لیں گے جو آپ کا لاسٹ میٹرک کا آپ نے رزلٹ دیا ہے. یعنی کہ جو میٹرک آپ جو
कंप्लीट आपके 5 पेपर्स हुए थे, उस रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर एनईडी और डाउ जो है वो अपने बच्चों को एडमिशन के लिए करेंगे। ओके। तो कहना यह है कि चलें जी, रिजल्ट हो गया, सारी चीजें होगी, कम से कम एक कोई एंट्री सिस्टम कॉलेजेस के अंदर ये रख लें जिससे वो बच्चे जो बेचारे, क्योंकि बच्चा जो पढ़ने वाला है वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ पड़ा, बिल्कुल सही, वो दिल बर्दाश्ता हो चुका है। ये बात तो वो आगे जाके क्या करेगा बताई, और बहुत जरूरी भी थी कि मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, और ऐसा हुआ कि एग्जाम जब दिए मेरा रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रहा, बट उन बच्चों का मेरे सामने जो कभी इवन उनको उर्दू या इंग्लिश भी ठीक, मैथ्स और फिजिक्स तो फिर बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनको तो उर्दू और इंग्लिश भी सही नहीं पढ़ना आती थी, और वो बच्चे मुझसे अच्छी परसेंटेज लेकर मेरे सामने पास हुए, तो लिटरली मेरा मोराल बहुत डाउन हुआ। बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोग अपनी शादियों को, अपने इवेंट्स को हम लोग एक साइड पर करते हैं, और हम एजुकेशन को, अपने एग्जाम को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट्स जो, मैं अपने से और भी बेहतर स्टूडेंट्स होंगे, उनका रिजल्ट उनके सामने, उन ऐसे बच्चों का जो बिल्कुल ही नाअहल हैं, और वो अगर परसेंटेज लेकर आएंगे तो मोराल तो बहुत ही डाउन होगा। सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मोराल के हवाले से, कि मोराल से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जो बच्चा एक मेहनत करता रहता है ना कंटिन्यूअसली, उसने कुर्बानियां दी हैं, उसने अपने इवेंट्स छोड़े हैं, उसने अपने टीवी का स्लॉट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, गेम्स छोड़ दी पढ़ाई की खातिर, और वो बच्चा उसके सामने उन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि फिर वो दिल नहीं चाहता आपका मेहनत करने का, आगे जाके आप चाहते हैं कि जब ये पास हो सकते तो फिर हम भी हो सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस पे आपसे आपके साथ भी हूँ और आपके साथ नहीं भी हूँ। वो इस तरह से कि लाइक देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा कि एग्जामिनेशन सिस्टम ही मतलब पॉलिसी ही गलत थी हमारी कि 2 पेपर्स का एग्जाम लिया जाए। जब 2 पेपर का एग्जाम लिया जाएगा तो उसको आप 10 पेपर्स के एग्जाम से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते ना आप। पॉलिसी गलत है बेसिकली। अगर ये पॉलिसी नहीं होती और ये पॉलिसी होती कि 10 पेपर दिए जाते हैं तो यकीन करें अभी वही रिजल्ट होता जो पिछले सालों में आता था, बल्कि उससे भी ज्यादा खराब होता, मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए, बच्चा पौने 2 साल तक ना पार्क्स में गया, ना शादियों में गया, ना कोई एक्टिविटी में गया, वो घर में बंद रहा। जब वो घर में बंद रहा तो हमारे यहाँ 2-3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, लेवल्स हैं। एक वो जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, आप जैसे आप थी, आप हमेशा फर्स्ट आती थी। कुछ थोड़े से उससे कम होते हैं कि कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा वो सोशल लाइफ को भी लेके चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल लाइफ को ज़्यादा लेके चलते हैं, पढ़ते कम है। पढ़ते बस ये कि जब पेपर होने वाला होगा किताब खोली और बस 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दिया या 1 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसे भी बच्चे हैं और ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, आखिरी दिन ही पढ़ के बस जाते हैं और चाहते हैं फिर पास हो जाएं। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज को जब हम स्टडी करते हैं तो ये बात सामने आती है कि ये पॉलिसी गलत थी। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो नॉर्मल थे, वो सब के सब जो नॉर्मल थे ना, वो मैथ फिजिक्स जरूर पढ़ते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। हाँ, बिल्कुल, तो वो पूरे साल पढ़ते हैं। मुश्किल भी होता है। जी हाँ, तो इसको पढ़ते हैं पूरे साल और इसमें अभी वैसा ही हुआ है, रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आया है। अगर वो 42,000 आप निकाल दें, इसको मजीद और भी मैं तो कहती हूँ कि इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम और जो माहिर लोग हैं उनको बुला के हमें इस बात पे लिटरली बहस करनी चाहिए। अब रिजल्ट तो आ गया, चले हो गया सो हो गया, और जिन्होंने खुशियां मनानी थी वो बना ली, पर अब जो है आगे क्या होगा, आगे हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और एजुकेशन देखिए, हम अगर इस बात की देखा जाए ना कि हेल्थ हो या चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे जो भी हो, उन सब का दारोमदार एजुकेशन पर है। क्योंकि जब आपकी एजुकेशन स्ट्रांग होगी तो आपकी हेल्थ स्ट्रांग होगी। उसकी वजह यह है कि आपको इंफॉर्मेशन उसी जगह से मिल रही है ना, आपके डॉक्टर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको अवेयरनेस देने वाले लोग अच्छे मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपने एजुकेशन का ही अगर बेड़ा गर्क कर दिया जो ऑलरेडी था भी, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो नई नस्ल के इंजीनियर और डॉक्टर्स होंगे वो किस तरह के हमारे पास आएंगे, किस तरह के हमें मतलब कंसिक्वेंसेस इस साल का जो एरा है। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ जो पढ़ना चाहते थे, पढ़ने वाले थे, और उनको नसीब नहीं हुई ये चीजें। आगे वाले वक्त में क्या हो सकता है, आप बताइएगा। देखिए, मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, आपने थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर दिया। बेसिकली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इदारे की, वो पहली होती है हेल्थ। क्योंकि बच्चा अगर सेहतमंद होगा, और फिर उसके बाद सेकंड होता है एजुकेशन, और थर्ड होता है आपका लॉ। जिस सिस्टम के अंदर ये तीनों चीजें स्ट्रांग होंगी, वो यूथ और वो कौम कभी भी तबाह नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। हमारे हॉस्पिटल्स, अगर सरकारी हॉस्पिटल्स देखें, या तो वो कब्जा हो चुके हैं या बंद हो चुके हैं। आपको हेल्थ एजुकेशन को मैं पहले लाई हूँ कि देखें, आपके जो
ایجوکیشن ہم پہلے اس لیے لاتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ہی انسان ڈاکٹر بنتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے پڑھنے, وہ صحت مند ہوگا تو وہ ڈاکٹر بنے گا نا. بالکل. آج آپ کا بچہ پڑھ ضرور رہا ہے, گریڈ ضرور لے رہا ہے, لیکن جب وہ بھاگنے کے لیے اس کو کہا جائے کہ آپ نے 100 میٹر کی ریس میں بھاگنا ہے تو وہ نہیں بھاگ سکتا. بالکل اویئرنس وہ نہیں کہتا ہے کہ جی میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے, میری کمر میں درد ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو ہم نے فزیکل ایکٹیویٹیز ہی نہیں دی ہیں. آج ہمارے تعلیمی ادارے دڑا دڑ جو ہے وہ A1 گریڈز نکال رہے ہیں, ماسٹرز نکال رہے ہیں, بی ایڈ نکال رہے ہیں, ایم ایڈ نکال رہے ہیں. بی ایڈ ایم ایڈ ابھی آپ دیکھیں جو ٹیچرز کا جو ٹیسٹ ہوا تھا IBA نے لیا تھا, کتنے % لوگوں نے پاس کیا ہے؟ 45,000 ٹیچرز نے جو بی ایڈ ایم ایڈ تھے انہوں نے ٹیسٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے ہارڈلی کتنے لوگ پاس ہوئے ہیں؟ 8%, 10%, 13,500 لوگ جو ہے وہ پاس, 3,500 45,000 لوگوں میں سے باقی فیل ہو گئے, باقی سارے فیل ہو گئے, کیونکہ ہم لوگوں نے ڈگریوں کی, سردار صاحب سے اس پہ بات ہوئی ہے, ایجوکیشن منسٹر نے کہا ہے کہ 40% وہ بندے مارکس نہیں لے سکے ہیں جن کے پاس بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگری. ہم صرف اس وقت ڈگریاں بانٹنے میں لگے ہیں. پیرنٹس کاغذ کے ٹکڑے لے کر خوش ہیں. پیرنٹس صرف اپنے اسٹیٹس, ہمیں سوچنا پڑے گا, بینا نیشن سوچنا پڑے گا. جب ہم نیشن سوچیں گے ہمیں اپنے پارکس کو آباد کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے ہیلتھ سیکٹر کو, اپنے ہاسپٹلس کو آباد کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے سرکاری اسکولوں کو بہتر کرنا. صرف بلڈنگز بنانے سے کام نہیں چلے گا. کئی سرکاری کالجز ہیں, کئی سرکاری بلڈنگز ہیں, وہاں پر ان کے ٹیچر کوئی پوچھتا ہے کہ وہاں پہ ٹیچر جا بھی رہا ہے یا نہیں جا رہا. آپ دیکھیں کہاں کراچی جو ہے وہ نمبر 2 ایجوکیشن کے اوپر ہوتا تھا, آج آپ کا KPK ایجوکیشن میں نمبر 1 ہے, پنجاب آپ کا ایجوکیشن کے اندر نمبر 2 ہے. وہ بلکہ لوگوں نے جس طریقے سے آپ یہ ٹک ٹاکس اور یہ بناتے ہیں تو کچھ لوگوں نے ابھی اس رزلٹ کے اوپر یہ کیا کہ ایک ٹرین ہے اور وہ اس کے اوپر جم غفیر ہے, اور وہ لوگ کراچی کے اندر ڈگری لینے کے لیے آ رہے ہیں, میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے آ رہے ہیں. اس رزلٹ کے بعد لوگوں کی یہ یعنی کہ لوگ جو ہیں میمز بنا کے جو ہے وہ لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. صحیح, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, بٹ آپ نے بات کی کراچی کی, تو کیا ادر سٹیز کے اندر بھی, کیونکہ کووڈ دس از اے انٹرنیشنل پین, میں اس کے اندر تھوڑا سا آپ کا آغا خان بورڈ بھی تھا نا. اوکے اچھا سر, یہ بورڈز اور ریگارڈنگ دا ادر سٹیز ہم بات کرتے ہیں, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ایڈوائس آن لائن وتھ فلق قادر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک میں بات کر رہے ہیں کہ کووڈ میں صورتحال جو ہے وہ ہماری آبویس یہ بات, اکنامکلی ہم ڈیٹوریٹ ہوئے, ہم ایجوکیشنلی ڈیٹوریٹ ہوئے, ہماری ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہوئی, ہمیں بہت زیادہ جو ہے نقصان اٹھانا پڑا, بہت زیادہ ہمیں ٹربل فیس کرنا پڑا. اور یہ صرف پاکستان نہیں, دنیا کی ترقی یافتہ جو ملک تھے وہ بھی جو ہے اس پینڈیمک کے اندر جو ہے وہ کمزور پڑے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو تعلق تھا وہ obvious سی بات ہے کہ آپ پرسن ٹو پرسن تھا, تو ہمیں اس چیز کو روکنا تھا, تو اس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی پڑی. اور جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ایشو بنا وہ ہمارا ایجوکیشن کا رہا, اس کی وجہ کہ ہم نے آلموسٹ ہمیں بچوں کی صحت بچانی تھی, تو ہمیں ایجوکیشنل سسٹم اپنا بند کرنا پڑا, مطلب آن لائن کی طرف آئے. اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ سسٹم, ہماری لائٹ سسٹم اتنا کوئی خاص نہیں ہے کہ جو ہم آن لائن پر اپنا 100% دے سکیں. اب ہم بات کریں گے ویکسینیشن کی بھی, کہ کووڈ کے اندر جو ایک ڈیمانڈ آئی, کووڈ پوسٹ کووڈ, مطلب کووڈ تو ابھی بھی ہے, میں نہیں کہہ سکتی کووڈ ختم ہو گیا, بٹ اس کا گراف نیچے آ گیا ہے. بٹ اس میں جو ڈیمانڈ اب آ رہی ہے بچوں کی ویکسینیشن کی, بچوں کے پیرنٹس کی اس چیز میں رضامندی کی, پھر اس کے علاوہ دوسری بھی اور ویکسینیشن بھی جو ہے وہ بڑی اہمیت رہی ہیں اور ڈیمانڈ اب بڑھ گئی ہے. سو سلیم صاحب ذرا آپ بتائیے گا کہ جسے ویکسینیشن سے ریلیٹڈ میں نے بات کی, کہ آپ کے پاس بہت سارے پیرنٹس آتے ہوں گے جو ویکسین نہیں لگوانا چاہتے, یا کیا آپ مجھے ذرا بتائیے گا, کیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ایلوکیشن ہوئی ہے ویکسین کی, کیا ویکسینیشن آپ کے اسکول کے اندر آ کے کروائی جا رہی ہے, کیا سرٹیفکیشن کی بات آ رہی ہے, اور پیرنٹس کی طرف سے کیا مخالفت فیس کرنا پڑ رہی ہے؟ ہم تو سمجھے کہ سرکار کے اور عوام کے درمیان پھنس چکے ہیں. ایک طرف عوام کہتی ہے کہ جی سب سے بڑا مافیا جو ہے وہ اسکول مافیا ہے, ٹھیک ہے. ہیلتھ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کہتے ہیں کہ بچے کی تمام ذمہ داری ہیلتھ کی جو ہے وہ اسکول کی ہے, چاہے پیرنٹس آپ کو اجازت دے نہ دے, آپ نے اس کو ویکسینیشن لازمی کروانی ہے. اگر آپ اس کو ویکسینیٹ نہیں کروائیں گے تو آپ اسے TC دے دیں. ٹھیک. ابھی جو پرابلم ہے
ایشو یہ ہے کہ آپ کووڈ کو تو اب ایک طرف کے کووڈ کے اندر یہ کہا گیا کہ جی 12 سال سے 15 سال تک کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے، لیکن اس کے اندر پیرنٹس کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے. ہیلتھ ڈپارٹ بھی یہ کہہ رہا ہے، جو ہمارا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ پیرنٹس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن جو علاقے کا ڈی سی ہے، اے سی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی، آپ نے اگر بچے کو ویکسینیٹ نہیں کروایا تو آپ کا اسکول سیل کر دیا جائے گا اور آپ بچے کو یا تو ٹی سی دیں یا آپ بچے کو فارغ کر دیں. اب ہم ہیلتھ ڈپارٹ کی سنیں، ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی سنیں یا اے سی کی سنیں. اچھا، پھر ہم کوئی ہیروئن نہیں بیچ رہے، کوئی چرس نہیں بیچ رہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے اور وہ اتنی یعنی کہ اپنے ساتھ پولیس کے گارڈز کو لے کر آتا ہے اور آفس میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا جی انہوں نے منع کیا ہے، چلیں جی انہیں اٹھائیں اور موبائل کے اندر ڈال کر لے کے چلے جائیں. چاہے وہ پولیو کے ڈراپس ہیں، چاہے وہ آپ کی ابھی ہمیں بڑا جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ایک ساتھ 3 ہمارے پاس جو ہیں وہ ویکسینیشنز آ گئی ہیں. ایک آپ کے پاس آ گئی ہے ڈی وارمنگ کی کہ بچوں کو جی وہ ٹیبلٹس کھلانی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے جو ہے وہ 3 سال سے اور جو ہے وہ تقریباً 15 سال تک کے بچوں کو آپ نے ڈی وارمنگ کی ٹیبلٹس جو ہے وہ اسکول نے کھلانی ہے. ہیلتھ کے لوگ آئیں گے، آپ انہیں جو ہے وہ ڈی وارمنگ کریں گے. پھر اس کے بعد دوسری انہوں نے ہمیں ویکسینیشن دے دی ہے میزلس کی کہ یہ خسرہ جو ہے اس کو بھی ویکسینیشن جو ہے وہ اسکول نے ہی کروانا ہے. اب اسکول اس کے اوپر ابھی ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ہیلتھ ڈپارٹ کے لوگ بھی بیٹھے، سب لوگ بیٹھے. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیرنٹس ہے وہ بچے کو ہمارے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں. ہم کوئی ہاسپٹل یا ہیلتھ نہیں جو ہے وہ ڈپارٹ کھول کے بیٹھے ہوئے. اور ہم کوئی بھی کام، ایون کہ ہم جب بچے کو کسی ایکٹیویٹی میں لے کے جاتے ہیں، کسی پارٹیسپیشن میں لے کے جاتے ہیں یا کوئی ایسا کام ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں پیرنٹس کی پرمیشن کی نیڈ ہوتی ہے. ہم وداؤٹ پیرنٹس کی پرمیشن کے کوئی بھی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. ایون کہ ہم جب ٹرپس کے اوپر بھی جاتے ہیں تو جب تک پیرنٹس ہمیں ایک پرمیشن نہیں دیتا ہم اس وقت تک بچے کو اس گروپ میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی پیرنٹس کی پرمیشن ہو نہ ہو بچے کو آپ نے ریگولر کرنا ہے اور بچے کی ریگولرٹی کے اندر ہیلتھ کی ٹیم آئے گی اور اب خدا نہ خواستہ اس بچے کے ساتھ کوئی مس اپ ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے. بہت سارے بچے ہیں، کسی کو سانس کا پرابلم ہے، کسی کو جو ہے تھیلیسیمیا ہے، کسی کو اب ہم کیونکہ یونیفارم کے اندر تو تمام بچے برابر ہوتے ہیں اور بہت سارے پیرنٹس شرم کی وجہ سے اپنے بچوں کی بیماریوں کو ہمیں بتاتے نہیں ہیں. حالانکہ ہم پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنے میڈیکل ریکارڈ میں لگا دیں، کوئی ٹیچر اسے پنش نہ کر سکے. یا اگر کوئی گیم ہے اس میں اگر اس کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس جب ریکارڈ موجود ہوگا تو ہم اس کو سیفر طریقے کے ساتھ آگے کی طرف لے کر جو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ ہمارے پاس کچھ اسکولس ایسے بھی ہیں جو بہت کم فیسوں میں اور لو کیلیبر کے انہوں نے اسٹاف عملے کو اپوائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ پنشمنٹ جب ہوتی ہے تو بچے اکثر اوقات ہم سنتے ہیں کہ بچوں کو مارتے وقت بچوں کو ہارٹ میں تکلیف ہو گئی یا ان کی کوئی ہڈی بریک ہو گئی کیونکہ کمزور بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. سر آپ کیا کہیں گے یہ میڈیکل ریکارڈ کی جو نے بات کی ہے کہ ویکسینیشن، کیونکہ ہر میڈیسن کا ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ریئیکشن باڈی میں جا کے ہوتا ہے اور ہم بڑے لوگوں نے بھی جب ویکسینیشن کروائی ہے وی آر ایڈلٹ اینڈ وی کین، ہماری تو ایک ایج ہے کہ ہم فیس کر سکتے ہیں. بچوں کو اگر ویکسین لگوانے کے بعد فیور آ جاتا ہے اور کنسیکوینسز تھوڑے سے ڈیٹوریٹ والے چلے جاتے ہیں تو کیا کریں گے پھر؟ یہ آپ سر نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ لوگ جو ہے وہ دونوں جگہوں پر ایکولی آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، دونوں کو آپ کو ایکولی جواب دینا ہے. دیکھیں گورنمنٹ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک اقدام لے رہی ہے کہ وی ہیو ٹو کنٹرول دس پینڈیمک، اینڈ اندر ہینڈ جو پیرنٹس کا کنسرن ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ماں باپ بھی بیچارے خوف زدہ ہیں کہ خدا نہ خاص ہمارے بچے کو کچھ ہو جائے گا تو کون ذمہ دار ہوگا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے سارا کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی کہ اسکول جو ہے وہ ایجوکیشن دینے کی جگہ ہے، وہ اسکول کو جو ہے امپلیمنٹیشن کروانے کی جگہ نہیں ہے. دیر از نو لو فورسنگ ادارے. میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ آپ اپنا جو بوجھ ہے نا کسی اور کے سر پہ پھینک دیں. تو جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا بوجھ اتار کے اسکولوں کے مالکان کے سر پہ پھینک رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. اس کے اندر دیکھیں اب انہوں نے ایک کنسنٹ فارم دیا ہے ہمیں، لیکن اس کے اندر بھی اتنے سخت کوشچنز ہیں کہ جی اگر آپ اپنے بچے کو نہیں کروانا چاہ رہے ہیں ویکسینیٹ تو آپ اس کا ریزن دیجئے. اور اس کے علاوہ 1-2 سوال اور بھی ہیں اس کے اندر کہ آپ بتائیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کروانا چاہ رہے ہیں. اور ہم سے کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی اگر یہ نہیں کرواتے ہیں تو آپ ان کو ٹی سی دے دیجئے.
تو مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کے اوپر سوچنا چاہیے. دیکھیں نا کتنا مشکل سے تو لوگ بچیوں کا, آپ اس میں دیکھ لیں کہ بچیوں کی تعلیم کتنا مشکل سے لوگ ان کو اسکولوں میں لاتے ہیں, ان کو تعلیم دلوا رہے ہوتے ہیں, اور کتنا مشکل سے تو پرمیشن ملتی ہے. ابھی یہ نئی جھنجٹیں اگر شروع ہو جائیں گی ٹی سی والی, کہ آپ نے بچوں, کتنے لوگوں کو, کتنے بچوں کو آپ کیا تعلیم سے محروم کر دیں گے صرف اسی بات پر. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنا ڈیٹا صحیح کرنا چاہیے, ایک سسٹم بنانا چاہیے. دیکھیں میرے خیال میں ہماری جب یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم ویکسین جو ہوتی ہے ویکسینیشن, اس کا پورا 2 سال تک باقاعدگی سے اپنے بچوں کو لگواتے ہیں. اس کا ریکارڈ ہماری گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے, گورنمنٹ کا قصور ہے. کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ خرچہ کرے, سافٹ ویئر ڈیزائن کروائے, اور اس کے اندر سب کا ڈیٹا, جس طرح کووڈ کا ڈیٹا 100% موجود ہے نا, کسی کو ایک شاٹ بھی لگ رہا ہے تب بھی موجود ہے, تو اس ویکسینیشن کا ڈیٹا کیوں نہیں موجود ہو سکتا اپنا گورنمنٹ کے پاس. اور جب اس کو ویکسینیشن ہو چکی ہے بچے کو, تو پھر اس کو اوور ڈوز کیوں آپ کر رہے ہیں؟ او مائی گاڈ, تو اوور ڈوز بھی ہو رہا ہے بالکل. دیکھیں اگر میزلس کے ویکسین بچے لگوا چکے ہیں بچپن میں, تو وہ کیوں لگوائیں اس ٹائم؟ اور دیکھیں اس ٹائم کے اوپر ریکارڈ پراپر طریقے سے مینٹین نہیں ہوتا تھا. اب اگر پیرنٹ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی میں آلریڈی میرا بچہ ویکسینیٹڈ ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ریکارڈ لے کر آئیں. وہ ریکارڈ کہاں سے لے کر آئے؟ کہاں سے 15 سال پرانا ریکارڈ نکال کے لے کر آئے گا؟ 15 سال کا بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے 9th کے اندر, میٹرک کے اندر, میں کہاں سے دوں گا اس کا ریکارڈ؟ آپ سمجھیں اس بات کو. گورنمنٹ اپنی کمیاں چھپا رہی ہے اور ساری چیزیں ہم پر تھوپ رہی ہے. تو اس چیز کے اوپر میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ تھوڑا سوچیں بیٹھ کے, اور دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے پلان کیا جا سکتا ہے. اس کو پلان کر کے اپلائی کریں, تاکہ جن بچوں کو ہو چکا ہے کم سے کم ان کو تو نہ کروائی جائے ڈبل ڈوز. اس کے نقصانات ہی ہوں گے, فائدہ تو نہیں ہوگا. ہاں, ہم ایک کام ضرور کر سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے خیال سے سر, یہاں پر جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں دیٹ ویری الارمنگ. یہاں پر ہمیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ادارے ہوتے ہیں, کمیٹی قائم کرنی چاہیے. یہاں پر بچوں کی صحت کو لے کر کمیٹی قائم کرنی چاہیے. ہمیں ایکسپرٹ بٹھانے چاہیے, پیڈیاٹیشینس بٹھانے چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ویکسین سے ریلیٹڈ جو لوگ جو اس چیز میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں, ہمیں بٹھا کے ایک پراپر طریقے سے اس کے اوپر, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک پراپر سٹیپ لینا ہوگا. اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم جو ادارے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان اداروں کو ایک پلیٹ فارم دے سکتے ہیں. ان کے پیرنٹس کو ہم کال کرتے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹ کی ٹیم آئے, وہ ان کو کنونس کرے کہ یہ آپ کے بچے کے لیے کتنا ضروری ہے. وہیں سے ان سے فارم فل کروائیں اور ان کو ویکسینیٹ کریں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک پیرنٹس اگر اپنی خوشی کے ساتھ پرمیشن دے رہا ہے, میں کسی کے بچے کو زبردستی انجیکشن نہیں لگوا سکتا, میں کسی کے بچے کو زبردستی اپنے اسکول سے کوئی خدا نہ خاصہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ مجھے اس بات کا جواب دیجیے. ہاں, اور ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویکسین سے ریلیٹڈ ان کو کچھ نہ ہو اور ان کو کچھ اور پرابلم ہو, تو وہ بھی گلے پڑ سکتی ہے. اس کی وجہ سے بھی بچے انجیکشن لگتے ہیں, ہو جاتا ہے بچوں کا تعلق. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس پہ لٹرلی جو ہے آپ, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم نے ایجوکیشن کا ٹاپک رکھا اور ایجوکیشن کے سے ریلیٹڈ ہم نے کنسرن کو ڈسکس بھی کیا. تو یہ لٹرلی بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ باتیں ہیں, اور اس چیز کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے, اور ایکسپرٹس کا ہونا بھی یہاں ضروری ہے. لائک آپ کے اداروں کے اندر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ویکسینیشن کے لیے ٹیم آ رہی ہے, تو اس کے ساتھ کیا یہ اس طرح کی جو کاؤنسلنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو بتایا جائے. اگر ادارہ روک لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں کروا رہا, اور آگے ان کو, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب تک یعنی کہ جو ڈی ایچ او ہے وہ آئے, پیرنٹس کو ایک جگہ جمع کریں, آپ آگاہی پروگرام رکھیں, پیرنٹس کو بتائیں کہ یہ چیز ہے. اب ہم صرف ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ جی ہیلتھ کی ٹیم آ رہی ہے اور وہ آپ کے بچے کو ویکسینیشن کرنا چاہتی ہے, اور وہ اب پیرنٹس وہاں پہ یس یا نو میں سے ایک کے اوپر. اب ہمارے پاس موسٹلی جو آتے ہیں 70% جو پرمیشنز نو پہ آتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو آلریڈی جو ہے وہ یا تو ویکسینیٹ کروا چکے ہیں یا ہماری طرف سے پرمیشن نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان سے ان اداروں کی بات ہونی چاہیے یا ہماری بات ہونی چاہیے, کیونکہ پیرنٹس ہمیں اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کہتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے ادارے میں بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. آپ کا جو ڈومین ہے آپ اس ڈومین کے اندر کام کریں, جو ہیلتھ ڈپارٹ کا ڈومین ہے وہ اس ڈومین کے اندر کام کریں. تو جب ہر بندہ اپنے اپنے ڈومین کے اندر کام کرے گا, آپ نے جو ڈسپینسریز بنائی ہوئی ہیں, جو اتنا بڑا آپ نے ہیلتھ ڈپارٹ بنایا ہوا ہے, جو اتنی بڑی آپ نے ٹیم رکھی ہوئی ہے, جو آپ اتنا بڑا فنڈ WHO سے لے رہے ہیں, تو آپ ہر گلی گلی محلے جب موبائل وینس کے ذریعے آپ نادرا کے شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں, جب کووڈ-19 کی ویکسینیشنز کروا سکتے ہیں, تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ میری ابھی پچھلے دنوں ایک جو ہیلتھ تھی ان کی ڈائریکٹر, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ صرف آپ وہ اس لیے جی ہم اسکولز کے اندر کرتے ہیں کہ مارننگ ٹائم کے اندر سارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو تو اگر اس ایمرجنسی کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسکول اس کو جو ہے انکار کرتا ہے تو اس کے اوپر جو اسسٹنٹ کمشنر ہے یا جو علاقے کا ایس ایچ او ہے وہ ATC کے تحت
جو ہے وہ آپ کے خلاف FIR درج کرتا ہے, اریسٹ کر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر آپ کا کیس چلنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نیشنل کاز کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی ہے. تو نیشنل کاز کیا ایجوکیشن نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو الٹریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نیشنل کاز تو ہمارے بہت سارے نیشنل کاز ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو چکا ہے, سڑکیں کراچی کی ٹوٹ چکی ہیں, نالے بہہ رہے ہیں, ان کے اوپر ہم کال کرتے رہتے ہیں تو نہ کوئی پولیس آتی ہے نہ کوئی. لیکن پولیو کی یا کسی ویکسینیشن سے اگر کوئی اسکول کا آنر انکار کرتا ہے, 2 منٹ ود ان سیکنڈز کے اندر 3 پولیس کی موبائلیں آتی ہیں, AC صاحب آ جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں دفتر کے اندر, بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی بتائیں کس نے جو ہے وہ منع کیا ہے. اور جب AC صاحب سے ایک چیز گزارش کی جاتی ہے کہ محترم آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ہیں, یہ جو پولیس کے گارڈز ہیں انہیں آپ باہر بھیج دیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, بالکل نیگوشیٹ کر کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ان 2 پولیس والوں کو تو میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے لایا ہوں. اور کئی پرنسپلز بیچاروں کو اور اسکول کے آنرز کو جو ہے موبائل کے اندر بٹھا کے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم کوئی چرس کا افیون کا اڈا کھول لیں, اس سے بہتر تو یہ ہے. obvious سی بات ہے کہ we have to work on all these things and ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. صحت کے اداروں کو, ایجوکیشنل اداروں کو, آپ لوگوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ ایک نیوٹرل ہو کے چلنا ہے, کہ آپ کو اپنے بچوں کو بھی, پیرنٹس کو بھی, اور پلس حکومت کا بھی ساتھ دینا ہے. آخری ورڈ سے سر بہت شارٹ سا میسج دیے گا, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ بھی اور سر آپ بھی؟ آنیسٹلی طور کے اوپر ہمیں اپنی یوتھ کے اوپر کام کرنا چاہیے, انہیں ان کے اچھے اور برے کا بتانا چاہیے, اچھے اور برے کی تفریق کرنی چاہیے. پیرنٹس کو اپنی نسل کے بارے کے اندر سوچنا ہوگا, صرف یہی نہیں کہ جو بچے نے کہہ دیا اسی کے اوپر اس نے ریلائی کرنا ہوگا. بالکل بہت زیادہ جو ہے ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ, اگر اس قسم کے ریزلٹس کے اوپر ہم صرف خوشیاں, یہ میری نظر کے اندر خوشی کا مقام نہیں ہے, یہ میری نظر کے اندر ہماری ایجوکیشن کی تباہی کا پہلا قدم ہے. ابھی سے اگر ہم نے نہیں سوچا, اپنے سسٹمز کو ٹھیک نہیں کیا, اپنے ادارے کو ٹھیک نہیں کیا, تو آگے ہمیں بہت پرابلم ہو سکتی ہے. سر آپ کیا دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, پینڈیمک کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل بھی دے دیے, لیپ ٹاپ بھی دے دیے, ٹیبلٹس بھی دے دیے, کیونکہ ان کی ضرورت تھی اس وقت زوم پہ کلاسز ہو رہی ہیں یا ان کا ٹائم پاس کرنا ہے. لیکن اب اگر پینڈیمک ختم ہو گیا تو سب سے پہلے وہ اپنے بچوں سے یہ چیزیں واپس لے لیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے. اور اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے ایجوکیشن سسٹمز کے اندر, اسکولوں کے اندر اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو بنائیں, اسپورٹس ایکٹیویٹی لے کر آئیں تاکہ مینٹل ہیلتھ بچے کی اچھی ہو, کیونکہ مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے اکیڈمک کے لیے. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ صحیح نہیں ہے تو آپ کبھی بھی آپ یہ نہیں کر پائیں گے, پک نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو سو مچ سر, آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے. ہوپ سو کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اچھے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ان کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا. بہت سارے پیرنٹس کو بھی بہت ساری چیزوں میں کمپلیکیشنس ہوں گی, کنفیوژنس ہوگا, اس کو بھی ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ریزالو کر کے پرووائڈ کر سکیں. سو نیکسٹ ٹائم پھر ملتے ہیں. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.